السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلین اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ۔ معزز مکرم سامعین، رمضان المبارک اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ اس کے آخری عشرے میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کریں، اسے راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اسی طریقے سے ایک اہم کام جس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم اور آپ عموماً رمضان میں زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں، تو اللہ کے بندو زکوٰۃ دینے سے پہلے، نکالنے سے پہلے سوچ لیں اور یہ معلومات حاصل کر لیں اور یہ پتہ کر لیں کہ آپ کے خاندان میں، گھر میں، رشتہ داروں میں کون زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کے مال کو دوسروں کو دے دیتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا قریبی رشتہ دار، ہمارا پڑوسی، ہمارا بھائی اور دوست، ہمارے گھر والا، ہمارے پہچان کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ مستحق ہوتا ہے، لیکن اس تک ہم اور آپ نہیں پہنچا سکتے۔ ہم اور آپ اس کو نہ دیتے ہوئے کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ یہ اپنے رشتہ دار پر دینا بڑا ثواب کا کام ہے۔ سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا: الصدقۃ علی المسکین صدقہ وہی علی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ، کہ مسکین پر، فقیر پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، یعنی صدقہ اور صلہ رحمی۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو صلہ رحمی بھی اور صدقہ دونوں کرنا ہے، تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہرگز نہ بھولیں۔ یہ روایت ابن ماجہ کی 1994 کی ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا ہے۔ لہذا ہم زکوٰۃ دینے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچ لیں اور دیکھ لیں کہ کون اس بات کا مستحق ہے کہ اسے زکوٰۃ دیا جائے۔ صرف نام کمانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے میرے عزیزو، اعمال اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، ہماری نیتوں کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ آپ سے اللہ رب العالمین ان رشتہ داروں کے تعلق سے پوچھ سکتا ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو رشتہ داروں کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے، اور رشتہ داروں کو اپنے زکوٰۃ و صدقات اور ہدیہ اور عطایا ساری کی ساری چیزیں مہیا کرانی چاہیے، کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندان میں کوئی غریب نہ رہے، کوئی مسکین نہ رہے، اس کے ہاں مال پہنچے اور وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہوں۔ اسی لیے امام ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب کسی انسان پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جاوے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اپنے ان قریبی رشتہ داروں سے ابتدا کرے، شروعات کرے جنہیں زکوٰۃ دینا اس کے لیے جائز اور درست ہے۔ دیکھیے المغنی جلد 4 صفحہ 151۔
اسی طریقے سے علامہ عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا جو پیچھے پیش کی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اقربا یعنی رشتہ داروں پر صدقہ کرنا یہ افضل ہے۔ دیکھیے تحفۃ الاحوذی جلد 3 صفحہ 368۔ لہذا ہمیں اپنے رشتہ داروں کو دھیان میں رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ اپنوں کو بھول جائیں اور دوسروں تک مال پہنچائیں۔ دوسروں تک مال پہنچایا جائے یہ غلط نہیں ہے، لیکن اپنے اعزاء و اقربا اور رشتہ داروں کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے رشتہ داروں کی ہر ممکن مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔